اور چوتھا شخص وَرَجُلٌ دَعَتْهُ امْرَأَةٌ ذَاتُ مَنْصَبٍ وَجَمَالٍ فَقَالَ إِنِّي أَخَافُ اللَّهَ، وہ آدمی جس کو کسی عورت نے دعوت گناہ دی، اور وہ عورت معمولی نہیں تھی، ذات منصب و جمال، حسن و جمال کی پیکر تھی، اس کی ایک ایک ادا سے سورج طلوع ہوتا تھا، اس کا حسن جو ہے وہ بہت زیادہ تھا. اس نے اس نوجوان کو لبھانا چاہا اور دعوت گناہ دی. اس نوجوان نے آگے سے کیا کہا؟ فقال انی اخاف اللہ، کہا تیری بات کیسے مانوں، مجھے اللہ سے ڈر لگتا ہے، میرا مالک مجھے دیکھ رہا ہے. یہ کہہ کے بچھتے ہوئے حسن کی پیشکش کو ٹھکرا دیا. حضور فرماتے ہیں جب قیامت کے دن کوئی سایہ نہیں ہوگا، قیامت کے دن اس شخص کو اللہ اپنی عرش کا سایہ نصیب فرمائے گا. یہ بات چھوٹی نہیں ہے. حضرت امام یافعی رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے روض الریاحین کے اندر واقعہ بیان کیا ہے. ایک نوجوان کپڑے کی دکان پہ کام کرتا تھا اور تھا بڑا خوبصورت، تقوی کے نور سے بھی مالا مال تھا، اللہ کا ولی تھا. ایک عورت آئی، اس کا منمونا چہرہ دیکھا فریفتہ ہو گئی. ضرورت سے زیادہ اس نے کپڑا خرید لیا، گٹھڑی بھاری ہو گئی. مال کے دکان سے کہا اس نوجوان کو کہو کہ میرے ساتھ یہ گھر میرا سامان چھوڑ آئے. دکاندار لالچ میں آ گیا، نوجوان کو ساتھ بھیج دیا. جب گھر داخل ہوئی، نوجوان اندر گیا، اس نے پیچھے سے دروازہ مکفل کر دیا. حیا سوز لباس بھی اتارا اور اس کو دعوت گناہ دینے لگی. وہ کہتا تھا انی اخاف اللہ، میں تیری بات کیسے مانوں، میرا مالک مجھے دیکھ رہا ہے، میں ڈرتا ہوں، میں کیا جواب دوں گا اپنے مالک کو. اس کا رواں کانپ رہا تھا. اس نے ہر ہیلا کیا، ہر جتن کیا، لیکن وہ پگلی نہیں جانتی تھی کہ نور کو رسیوں میں جکڑا نہیں جا سکتا. وہ صرف حسین ہی نہیں تھا، اللہ کا ولی بھی تھا. اس نے کوشش کی، محنت کی، لیکن وہ ہر جال سے بچ نکلا. اس کے دل میں خیال آیا شیطان کا یہ روپ بڑا سخت روپ ہے. حضرت سعید ابن المسیب رضی اللہ تعالیٰ عنہ تابعی، وقت آخر آیا ان کا، آنکھوں سے نابینے تھے، 80 سال کے قریب عمر، اور ایک شخص حال پوچھنے آیا. دوست، کہا سعید ابن المسیب سناؤ کیا حال ہے؟ کہا اللہ کا شکر ہے، شیطان جس روپ میں مرضی آئے میرا کچھ نہیں بگاڑ سکتا، لیکن اگر اس عورت کے روپ میں آئے تو میں کچھ کہہ نہیں سکتا. یہ اس شخص کی بات ہے جو آنکھوں سے نابین ہے، 80 سال کی عمر ہے، تابع رسول ہے، اور 3 دن تک گنبد خضرا کے پاس بیٹھ کے حضور علیہ السلام کے گنبد سے نماز کی آوازیں سنتا رہا ہے. میں اور آپ کون ہوں، میری اور آپ کی حیثیت کیا ہے؟ اس کے دل میں خیال آیا کہ کہیں میں اس جال میں پھنس نہ جاؤں. ذہن میں ترکیب آئی، اس عورت کو کہا اگر تم اجازت دے میں ذرا بات تم سے نہ ہوا. اس نے کہا چلے جاؤ. باہر بےتابانہ وہ انتظار کرنے لگی. اس نے ہاتھوں پہ پخانہ کر کے پورے بدن پہ مل لیا. جب باہر نکلا تو بدبو اٹھ رہی تھی. عورت نے دروازے کھول دیے. تو پاگل ہے، مجنون ہے، میں تیرے اوپر مر مٹی، تو تیرا تو تباسنے عقلی ٹھیک نہیں ہے. اس نے کہا مالک تیرا شکر، میرا بدن گندا ہو گیا لیکن من تو پاک رہا. کائنات کا سب سے حسین چہرہ وہ ہے جو جنسی کالک سے محفوظ رہے. اس نے کہا کہ یہ تو گندگی دھل جائے گی، لیکن اگر باطن کی گندگی لگ جاتی تو پھر کیا بنتا. باہر جا کے ایک چشمہ تھا، امام یافعی لکھتے ہیں وہاں جا کے اس نوجوان نے غسل کیا، اور پھر جب تک زندہ رہا اس کے جسم سے مشک و عنبر کی خوشبو آیا کرتی تھی. اور جب وہ مر گیا لوگوں نے دفن کیا، اس کی قبر کی مٹی سے بھی خوشبو آیا. اللہ